فخر نیوز بیورو چیف اعجاز احمد طاہر افغان 7 مئی 2025 کو بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی نے جنگی صورت اختیار کر لی ہے۔ بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کے مختلف علاقوں میں میزائل حملے کیے، جن میں آزاد جموں و کشمیر کے مظفر آباد اور کوٹلی اور پنجاب کے بہاولپور، سیالکوٹ اور مرید کے لاہور شامل ہیں۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں کا ہدف دہشت گرد تنظیموں جیسے لشکر طیبہ اور جیش محمد کے کیمپ تھے، جو 22 اپریل کو پہلگام میں 26 ہندو سیاحوں کی ہلاکت کے ذمہ دار ہیں۔ پاکستان نے ان حملوں کو جنگی اقدام قرار دیتے ہوئے شدید رد عمل دیا ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق ان حملوں میں 9 شہری ہلاک اور 38 زخمی ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ پاکستان نے جوابی کارروائی میں 5 بھارتی لڑاکا طیارے اور 1 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوجی چوکیوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اس کشیدگی کے باعث دونوں ممالک نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں اور بین الاقوامی پروازوں میں خلل پڑا ہے۔ تمام تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور فوری اقدام مذاکرات کی اپیل کی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے اور خطے میں امن کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اظہار تشکر مرکزی جمعیت اہل حدیث ریاض کے امیر مولانا عبدالمالک مجاہد نے اپنی آنکھ کے کامیاب آپریشن پر اپنی اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے دوستوں، عزیزوں، اقارب اور احباب کی طرف سے نیک خواہشات اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میں ان سب کا تہہ دل سے مشکور اور شکر گزار ہوں۔ اپنا فرض سمجھتے ہوئے الحمدللہ اب میری طبیعت اور آنکھ میں بہتری بھی محسوس کر رہا ہوں۔ میری آپ سب کے لیے دل سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی صحت کی نعمت سے امکنار کرے۔ آنکھ کے آپریشن کے دوران طبی ماہرین کی محنت اور وسیع تجربہ کا نتیجہ ہے کہ آنکھ کا آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ آپ سب کی نیک تمناؤں کا ہمیشہ مقروض رہوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ ادارہ فخر نیوز کی پوری صحافتی ٹیم اور ذمہ داران کے تعاون کا بھی شکر گزار ہوں۔ پاک بھارت کشیدگی کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے فخر نیوز کا 2 ڈے ایڈیٹوریل پیش خدمت ہے۔ پاک بھارت جنگ اگر کشیدگی اختیار کر گئی تو اس کے خطرات پورے جنوبی ایشیا تک۔ اس وقت پاک بھارت دونوں ممالک جوہر توانائی بھی رکھتے ہیں۔ جنگ نہ صرف جلد اپنے پورے خطہ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی بلکہ اس سے باہر بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ دونوں ملکوں کو جنگ کو آگے بڑھانے میں بڑی سنجیدگی کا ثبوت دینا ہوگا۔ پاک بھارت جنگ سے دونوں ملکوں کی معیشت بری طرح متاثر ہونے کا بھی کبھی اندیشہ موجود ہے۔ کسی بڑی جنگ کی صورت میں لاکھوں افراد بھی بے گھر ہو جائیں گے۔ امریکہ، چین اور روس کے علاوہ خلیجی ممالک کے مفادات بھی اس خطے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ بڑھتا ہے تو یہ جنگ عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ جنگی ماحول کے دوران افغانستان کی سرزمین میں دہشت گردوں کے گروہ مزید متحرک اور فعال ہو سکیں گے۔ افغانستان کی سرزمین بھی دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کے مواقع موجود ہیں۔ اس وقت پورے خطہ کو جنگ سے بچانے کے لیے دانشمندانہ قیادت، سفارتکاری، مثبت سوچ، تحمل، مزاجی اور ثالثی کی اشد ضرورت بھی محسوس ہونے لگتی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کیا مسلم ممالک اپنا کردار کس طرح پیش کریں گے؟ کیا دونوں ملکوں کے درمیان جنگی ماحول کو کم کرنے کے لیے مسلم ممالک آپ میں اتحاد کو تقویت میں تبدیل کر سکیں گے؟ جبکہ مسلم دنیا کا آپس کے اتحاد کا بھی شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان جنگی کشیدگی کو کم کرنے میں مثالی کردار کون سا ملک ادا کرے گا؟ اس وقت پورا خطہ جنگ کی لپیٹ کے ساتھ ساتھ ہزاروں سوالات کی گردش میں ڈوبا ہوا ہے۔ کیا دونوں ملکوں کے درمیان جنگ سے تباہی اور بربادی کے اشارے سامنے آ رہے ہیں؟